اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب و کتاب کے معاملے کا، جنت اور دوزخ کی حقیقت کا، جنت کے اعمال اور جنتیوں کے اوصاف کا، دوزخ کو پہنچانے والے طریقے اور دوزخیوں کا تذکرہ، یعنی اس عقیدے کی اصلاح قرآن کی سب سے زیادہ آیتیں اسی عقیدے کی اصلاح کرواتی ہیں۔ اس عقیدے کی اصلاح جس شخص کے پاس ہے، اس کے دل و دماغ میں اس کا ایمان کا وہ حصہ جو خوف خداوندی سے تعلق رکھتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اس سلسلے میں سب سے بڑا نمونہ بھی ہے۔ کم و بیش مومن کے لیے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ کچھ تذکرہ آج کی ان آیتوں سے پہلی آیتوں میں گزر گیا تھا، جس کے اندر خلاصے میں یہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جمع کریں گے، دوزخ کے اطراف ان تمام کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے کو آگے بلکہ دوزخ کے اندر دوزخیوں کو، دوزخ کے اندر انسانوں کو ضرور ہم داخل کریں گے۔ دوزخ میں کس کو داخل کرنا ہے؟ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، صلیہ کا لفظ صلا یصلی، وہی لفظ سورہ لہب میں سیصلیٰ نارا ذات لہب، اسی سے صلیہ جمع کا صیغہ ہے داخل ہونے والے دوزخ میں، یعنی دوزخ میں جانے والے، دوزخ میں داخل ہونے کا جو حق رکھتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے دوزخ میں کس کو داخل کرنا ہے؟ شر و فساد کے لحاظ سے، انکار کے لحاظ سے سب سے زیادہ شدید کون ہے؟ ہر شخص کے بارے میں رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم خوب بہتر طریقے سے اس کو جانتے ہیں، اور وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، اس آیت کے ترجمے کئی طریقے سے ہوئے ہیں، ترجمہ ایک ہی ہے، مطلب ترجمہ ہے سارے انسانوں سے عام طور پر خطاب ہے، اس کو پڑھنے والوں، سننے والوں، جو نہیں سنا ان تمام کے بارے میں دیکھ لو، تم میں سے کوئی بھی شخص چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان کو، چاہے وہ انسان کوئی بھی رہے، اس دوزخ میں اس کو وارد ہونا ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہے لفظ ورود، آمد، داخلہ، پہنچنا، ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ یہ ذکر کر کے رب العزت کا ارشاد ہے، ارے انسان سمجھ لے تیرا رب اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ہر ایک کو اس میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد ثم کا لفظ آتا ہے کچھ ٹائم کے بعد، کے بعد کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں،
فا کا استعمال ہوتا تو اس کے فوری بات، یہاں فوری بات نہیں، کچھ وقت لگے گا، ٹائم لگے گا. ہم نجات دلا دیں گے جو دوزخ میں داخل کر دیے تھے، داخل ہو گئے تھے، ان میں سے ان لوگوں کو جن میں ایمان تھا، خوف خداوندی تھی، ان کو دوزخ سے نکال دیں گے. اس کے سوا لوگوں کو اسی میں چھوڑ دیں گے. نظر الظالمین واو زال را، واو زال را، یہ تبدیلیاں لیتے ہوئے صیغہ یہ نظر ہو گیا. ایک نون زا یعنی زے را وہ الگ لفظ ہے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وہ نظر، نیاز و نظر منت کے معنی میں. یہ نون زال را، یہ نون ایک الگ لفظ ہے، زال را یہ وہ زال را کا لفظ ہے. وہ نظرو اور چھوڑ دیں گے، داخل کر دیے تھے اب نکالیں گے نہیں، دوزخ میں پہنچا دیے تھے ہم نکالیں گے نہیں. ظالمین کو، ایمان کے خلاف ورزی کرنے والا ظالم، اسلام قبول نہ کرنے والا ظالم، ہر وہ چیز جس کا پابند ہے انسان رب العزت کی جانب سے، اس کا خلاف کرنے والا ظالم. اس میں درجہ حد بندی الگ الگ. تو ان تمام ظالموں کو، یعنی تمام کافروں کو، تمام فاسقوں کو، جن میں جنت کے داخلے کی اہلیت ہیں، تمام کے تمام کو فیہا اس جنت دوزخ میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل کھڑے رہیں گے ذلت کے ساتھ. اب تھوڑی سی تفصیل، مرنے کے بعد اٹھنا یقینی ہے، جس کا تذکرہ کئی آیاتوں سے چلتے ہوئے آ رہا، وضاحت ہو رہی ہے. دوزخ کے اوپر ایک پل صراط ہے. احادیث کی بنیاد پر جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. حشر کے میدان میں ہر انسان کو، متقی غیر متقی، مومن غیر مومن، مسلمان غیر مسلمان، بھلے ولی ہو کہ نبی ہو کہ پیغمبر ہو، شریر ہو کہ بدماش ہو کہ خبیث ہو، جتنے انسان ہیں اس پل صراط کے اوپر سے، یہ پل صراط دوزخ کے اوپر ہے. اس کو پار کرنے کے بعد جنت کا علاقہ ہے. جنت کا تعلق ہے. اس میں پار ہونے کا تعلق، پل صراط کو عبور کرنا، پار کرنے کا تعلق. ظاہر ہے جیسے انسان دنیا کے اندر راستہ ناپتا ہے، طے کرتا ہے، پار کرتا ہے، کتنے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے والے انسان کو بتایا، کوئی چپل کے ساتھ بھی چل رہا ہے، کوئی بغیر چپل کے بھی، کوئی لنگڑتے ہوئے چل رہا ہے، کسی کے پیر کام نہیں کر رہے ہیں، زمین سے کھسکتے کھسکتے چل رہا ہے، کوئی تو چل ہی نہیں سکتا، اور کوئی ہے کہ دوڑتے ہوئے چل رہا ہے، کوئی ہے کہ مختلف سواریوں کے ذریعے سے چل رہا ہے. اپنی ایک منزل یا مقصد کو رکھا ہے، وہاں پہنچنے کا جب ارادہ کر لیا، اور وہاں آخرت کا منظر جنت تک رسائی کے لیے ہے. جنت سے پہلے دوزخ بنی ہوئی ہے. حشر کے میدان میں وہاں سے پورا پل صراط ہے.
اس مضمون کی وضاحت کثرت کے ساتھ 20 احادیث کے ساتھ وضاحت ہے. تفصیل میں گئے بغیر ہر ایک کو داخل ہونا ہے. ایمان کی طاقت اور بل بوتے پر کوئی آہستہ آہستہ مر پار کر سکے گا. کئی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. پرندوں کی پرواز کی طرح اس رفتار سے بھی پار کرے گا. کوئی ایسا بھی پار کرے گا کہ جیسے کونتی ہوئی بجلی چمک یوں آئی دکھی اور غائب ہو گئی، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ پار کر جائے گا، ادھر بڑھ جائے گا. یہ باتیں واضح ہیں، لیکن یہاں ترجمے میں ہر ایک کو وارد ہونا ہے. سادہ سیدھا مفہوم سمجھنے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. کوئی بچنے والا نہیں ہے. سب سے پہلا ایک ترجمہ یہی ہے. جو پار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اب درجہ بندی کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے لیے پار کر دے گا. جو نہیں کر سکیں گے وہ تو بال سے باریک ہے. وہ باریکی ان کے لیے بھی تھی ایمانی طاقت قوت کے لحاظ سے. نہ باریکی کی اہمیت ہے، نہ دوزخ کا خوف و وہم ہے، بلکہ دوزخ ادھر سے ندا کرتے چلے جائے گی، جز یا مومن فإن نورک یطفئ لہبی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے مومن بندے تو جلد سے جلد پار ہو جا. تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میری آگ کے شعلے ٹھنڈے پڑتے چل رہے ہیں، حرارت کم ہوتے چل رہی ہے. تو پار تو ہونا پڑے گا، تو اس کے لیے ڈر نہیں. اور یہ بھی تفسیر ہے اس کی ظاہری سادہ سیدھا ترجمہ لفظ ٹو لفظ جب کرتے ہیں ہر ایک کو دوزخ میں جائیں گے ہی. جب یہ بات ہے کہ ایمان کا نور کو اثر کر نہیں سکتی آگ، تو ان کے داخل ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نکالیں گے. یہ اس درجے پر رہنے والوں کے لیے. لیکن سورۃ الرعد میں اس کی وضاحت کئی طریقے سے ذکر کر دی گئی. لا سبعۃ ابواب لکل باب جزء مقسوم. دوزخ 7 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایمان والوں کا وہ تعلق ایسے مومن جو ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں کوتاہیاں، غفلت، تساہل یا دنیاوی چیزوں کا شکار ہو کر غفلت کا سامنا کیا ہے، معاملات میں کمی زیادتی ہے. ہر قرض والا انسان جب مر جاتا، ہر مردے کے لیے سب سے پہلا سوال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے تھے، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ ایک ہی چیز پوچھتے تھے، اس کی زندگی کیسی تھی؟ یہ نمازی تھا نہیں تھا؟ یہ روزے دار تھا نہیں تھا؟ اور جو نماز جنازے میں شریک ہیں یقیناً اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کم زیادہ جانتے ہیں. اس قسم کا کبھی کوئی سوال نہیں کیا، مگر ہر مردے کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ایک کیا ضرور، کیا یہ کسی معاملے میں مخروض ہے کیا؟ جواب ہاں کا ملتا یا نہ کا ملتا. کہتے کہ کسی کا قرض دینا ہونا نہیں ہے، صفحے درست کرتے، نماز پڑھاتے. اگر جواب ملتا کہ ہاں قرض ہے، جس کا قرض دینا انہیں بھی موجود ہے. پوچھتے کیا کس نے کچھ چھوڑ کر گیا ہے وراثت جو قرض کی پابجائی کی جائے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مجمع میں سے اٹھ کر کہتا
میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، ادا کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا سب خاموش بیٹھتے. ادائیگی کا مسئلہ ہے، پھر خرچ کی مقدار کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ. جس کو خرچ دینا ہے وہ بھی موجود ہے، بس خاموش، کوئی جواب نہیں پڑتا. تو آپ فرماتے تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو. یعنی مسلمان ہے نا، اسلامی اعتبار سے تمہارا بھائی ہوا نا. گناہگار صحیح، گناہوں میں مبتلا صحیح، کاروبار میں غلط معاملات کرنے والا صحیح، گفتگو لین دین میں اونچ نیچ کرنے والا صحیح، لیکن نفس اسلام کے ساتھ جوڑ تھا، مسلمان کی جیسی شناختی پہچان تھی. دنیا میں انسانوں کے درمیان میں مسلمان کے طور پر اس کی شناخت تھی. حقیقت بھلے کچھ بھی تھی، پوجا پاٹ کی شکل میں تو اس کی شناخت نہیں تھی، بحیثیت کافر غیر مسلم کی شناخت نہیں تھی. تم کو ان ساری چیزوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، تم نماز پڑھ لو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اور نہیں پڑھائی. اس میں اہمیت دینا ہے. پیسے والے معاملے میں اپنی زندگی کی صفائی کرو. لین دین، کاروبار، تجارت، وراثت، اس میں نیت ذری بھی خراب ہے تو پھر دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہے. اور دوزخ سے نجات دلانے والا سب اس سے بڑا ذریعہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے خوف سے خرچ کرنا ہے. وَلَهُ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بھلے ایک کھجور کی تیرے پاس فقیر ہے، چاہے کچھ بھی نہیں، 2 کھجور ہیں تو ایک کھجور کا ٹکڑا صحیح. میں نے یہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا، دور دراز تک تیرے دل و دماغ میں خیال آنا نہیں، جو اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے ایک گوشت کے ٹکڑے سے میں دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں مخصوص شخص کو دینا چاہتا ہوں، دوسرے کو دینا میں جائز نہیں سمجھتا، میں کہیں کو دوں سمجھتا. بہرحال دینا ہے، صدقات و خیرات دینا ہے. خیرات والی چیزیں غیر مسلم آ گیا، یہ تو غیر مسلم ہے، کہیں کو دوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. دوزخ سے قریب کرنے والی چیز ہے، جنت سے دور کرنے والی چیز ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تصفیہ کیا، اتفاق کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا ایک مسئلے کے اوپر کہ زکوٰۃ کی رقم مستحق مسلمانوں پہ صرف کی جائے، مستحق مسلمانوں کو ہی دی جائے. اور پھر حدیث میں آیا مرتن سوین کو بھی نہ دی جائے. ہاتھ پاؤں میں طاقت دم کام کاج کرنے کی، محنت مزدوری کرنے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی ایسی طاقت والا مستحق بھی ہے، غریب بھی ہے، تو اس کو بھی نہ لینا اچھا و بہتر بتایا گیا. زکوٰۃ کسی کا ہینڈ اوور کرنا ہے. ایک پہلو دور دراز تک دماغ میں رکھیں، زکوٰۃ کسی کو امیر بنانے کے لیے نہیں ہے. ارے تھوڑے تھوڑے سب کو دینے سے کیا ہونے والا، سب کر کے انہیں کر لے گا، نہ کاروبار کر لے گا، اس کی زندگی سدھر جائے گی. آپ کون گارنٹی لینے والے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار نہیں تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی تنگ دستی کے حصے میں معاون ہونے کے لیے
آج کے کئی انسان سوچنے لگے ہم نے اس کو یہ کر دیا، ان کی زندگیاں بنا دی، ان کو فخر و فاخر سے نکال دیا، کر دیا. یہ سوچ غلط ہے، دور دراز تک ہے ہی نہیں. ہم خاندان کے لوگ جمع کر کے ان کی شادی کو طے کر دیتے ہیں. اتنے مہربان اپنا ایک پائی دینا نہیں چاہتے. یہ پکے دشمن نفرت والے، وہ تو نکالنا ہی چاہیے، ورنہ تو ایمان سے خارج ہونے والا ہے. زکوٰۃ سے منع کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، نہیں لینے والا ہے تو پھینکنا پڑے گا تجھے. وہ چیز دے کے مدد کرتا ہوں. کہنے لگا کہ میں بڑے دماغ والا، سوچ والا ہو گیا. اپنائیت کا احساس ہے ہی نہیں، بھائیوں کا بہنوں کا احساس ہے ہی نہیں، خاندان کے افراد کی خاندانیت کا احساس ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خاندان اور خاندانیت کا احساس کرنے کا صرف احساس جو کیا ایک ثواب، پھر جو عطا کیا اس کا ایک ثواب، دوہرا ثواب ملے گا. وہ کیا ہو کی کیا نہ ہو کی. اب پھر میں دعا کرتا ہوں، مجھے قبول نہیں ہوتی. اب ساری دنیا مجھ پر نفرت نہیں کرنا. اللہ میاں نفرت کرا رہے ہیں، اللہ میاں ظالم کو مستحکم کر رہے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. تم کہہ لو ان کی اکثریت کی وجہ سے آیا، ان میں اس میں گڑبڑ کی ہیر پھیر کی وجہ سے آیا. چلو سب کچھ ہوا، کون کرایا؟ اللہ نے کرایا. کس کے لیے کیا؟ تمہارے خلاف میں کروایا، اس لیے کہ تم اس کے خلاف میں ہو، تم اس کے مطلب کو غلط سمجھ رہے ہو، تم اس کے منشا کے خلاف کر رہے ہو. پورا قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. اپنی یہ وضاحت چھوڑ کے آگے بڑھنا، ہماری زندگی کی یہ وضاحت چھوڑ کے آگے بڑھنا. اگر کچھ کرنا ہے فارمیلٹیز کے لیے کرنا. کیوں کرتا وہ نہیں معلوم، جس کے اندر جو ہے وہی کرے گا. قرآن اصلاح والا پہلو پیدا کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کے زبردستی نہیں کراتا. اب یہ دوسرا پہلو جو وضاحت ہے یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن خطرناک نہیں سمجھنے پر. ایمان ہے نا، داخل کریں گے نا، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے نا. آپ بولیں گے وہ ایسا کیسا ہوتا جی، ایسا کیسا ہوتا جی، اللہ نے بتایا نا ایسا ہوا نا جی. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے نا جی، کیا کچھ بھی نہیں ہوا نا جی. اللہ کے نیک اور صالح بندے، قرآن خود کئی واقعات ذکر کرتا ہے، اس سے ہٹ کر تاریخ انسانی بتاتی ہزاروں نے، لاکھوں کی تعداد میں. آگ میں ڈالے گئے، لوگوں کی نظروں میں آگ میں جل رہا ہے، جس کو ڈالا گیا نہیں، اطمینان کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ. سورۃ البروج کی ابتدا آیاتوں کے اندر اصحاب اخدود کا واقعہ وہی ہے. سورہ یاسین کے اندر واقعہ وہی ہے، سورہ یاسین کے اندر واقعات وہی ہے. تو الغرض ہر ایک کو داخل کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوزخ کی ہیبت ہولناکی سے جب نجات دلائیں گے مومن کو، ایمان کی بدولت مومن کو نعمت کا احساس، لطف اندوز کا حصہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. دوسرے غیر مومن کو اس کے سامنے اس سے نکالیں گے تو اس کی رسوائی، یہ دنیا میں مومن کو ادھر سے ادھر نکالتے تھے، بھگاتے تھے، کرتے تھے. اس محلے کے ایک ایک انچ کے اوپر ڈھونڈو، تلاش کرو تو غیر مسلم نہیں تھا. زمانے دراز کی بات ہے، کہاوتوں میں مشہور تھا، چھوٹا پاکستان. جتنے اصل حیدرآبادی تھے بس اسی سے جڑے ہوئے تھے. اب ایک ایک نہیں ہے، کہاں گئے؟ گئے نہیں، نکال دیے گئے، بھگا دیے گئے. ہیبت دلا کر، وحشت پیدا کر کر، نعرے لگوا کر، ظلم زیادتی کروا کر، جبر کر کر ایسے بھگائے گئے. پھر آپ کے حصے کی، جاگیر و جائیداد کی قدر و قیمت بھی جو تھی اس کے برابر آپ کو نہیں دی گئی. کون کیا؟ کیوں کیا؟
تو اس جیسا کھیل اللہ تعالیٰ بھی کریں گے، داخل کریں گے، ان کو دوزخ میں رکھیں گے، نجات ان کے سامنے ان کو دلائیں گے، ان کو ذلت کا احساس دلائیں گے، مگر وہ ایمان کی وہ کیفیت پیدا کرے تو. اور جو داخل ہوں گے انہیں دوزخ کیا کچھ نہیں کر سکیں گے، یعنی اس کیفیت کے اندر وہی ہے. جنید بغدادی کا واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات کو لے کیا کرتے ہیں، وہ کیفیت آپ بھی پیدا کی. 20 مرحلوں میں آپ کی زندگی کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. آپ ہم گمان نہیں کرتے، آپ یہ کہتے ہوئے اللہ نے میری مدد کر دی، چھٹی حص کام کر گئی. نام و نمود کی مرشدیت نہیں تھی، کام کی تھی، مریدوں کو اصلاح دین کی تربیت تھی. مگر ایک مرید نے یہ ٹھان لیا زندگی بھر، میں اپنے شیخ پر اتنی گہری نظر رکھوں گا، وہ جیسا ہنستے ہیں ویسے ہنسوں گا، جیسا چلتے ہیں ویسے چلوں گا، جیسا بیٹھتے ہیں ویسا ہی بیٹھوں گا، جیسا بیٹھتے ہیں ویسا. اور زور سے چیخ. ہاں، مرغے چیخے جیسا چیز رہنا. تو ایک مرید نے ان کی تربیت کے لیے، تاکہ مذہبیت میں آگے بڑھنے کے لیے نقل کرتے چلتا تھا. ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک خوب روح، کم عمر، بالغ لڑکی آپ کے دربار میں پہنچی ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. دریافت کی، مسئلہ لیا، مگر اس کی نظر کچھ ایسی کام کر رہی ہے کہ آپ اپنا چہرہ اس کے قریب لے کر گئے، اس کو بوسہ دیا. یہ مرشد 70-80 سال کے آر پار میں ہیں اور یہ نوجوان ہے. انہیں اپنی زندگی میں کہ میں اپنے مرشد کی نقل کرنا ہے. اب بولا کہ یہ میری نقل کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے حسینہ کو تو ایک بوسہ دے دیا. جب حلقے سے نکلا جانے لگا، اب بے چینی رہی، راستے میں ایک نظر بھی آ گئی. سیدھا گیا تیزی کے ساتھ، اپنی طاقت کے بل بوتے پر پکڑا، اس کے چہرے کو اپنے لب جوڑ دیا. اسی وقت اس لڑکی نے تھپڑ مارا، چپل نکال کر یہ کیا، سخت و سست کہا، اور یہ بھی کہا اس کی شناخت کو دیکھ کر تیرے شیخ سے شکایت کر دی جائے گی. شکایت کر دی گئی. وہ سنے. پھر دوسرے حلقے میں جب آیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، حاضرین سے کہا کہ آگ جمع کر دو، لکڑیاں جمع کرو. آگ سلگوائی گئی، آگ کے شعلے بن گئے ڈلے ڈلے. سارے مریدوں کا اطراف ٹھہرا کیا. تمام سے کہا کہ مجھے دیکھتے چلو. سیدھا آپ قدم بڑھاتے ہوئے آگ میں درمیان میں کھڑے ہو گئے، اطمینان سے گفتگو کرتے ہوئے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک شخص کا واقعہ نہیں، ایسے بہت سے. پھر اس کے بعد مجموعے میں کہا اس مرید سے جو نقل کرنا چاہتا تھا، بابا ادھر آ جاؤ، آپ بھی آ کے کھڑے جاؤ، آپ میرے پکے مرید ہیں نا، پوری نقل کرتے نا. اب اس کا احساس دوسری طرف تھا. چیخنے چلانے لگا، معافی منگا کہ آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد ساروں کے سامنے سمجھا، ارے نالائق، تیرا جو احساس ہے، نہ میں نے اس کو بوسہ دیا، نہ کچھ نہ کیا. میں تجلی رب کو اس کے حسن و جمال کے اندر صرف غور و فکر کرتا رہا. تو ابھی اس مرتبے میں پہنچا نہیں.
یہاں پر ہے کہ ہر ایک کو دوزخ میں آنا ہی پڑے گا. اللہ نے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ میں اپنے پر لازم کر لیا ہوں کہ اس کو داخل کر کے ہی رہوں گا. پھر یہ متقین کو یعنی ایمان اس کے تقاضے، اسلام نہیں بول رہا ہوں میں، ایمان اس کے تقاضے، یہ ہماری ظاہری شکلیں اسلام سے جڑی ہوئی، یہ اوپر ظاہری زبان کا حصہ ہے، یہ انہیں اندر اترنا ہے. اس میں نظر ایک الگ کام کرتی، قلب ایک الگ کام کرتا، سوچ ایک الگ کام کرتی ہے. اسلام سے آگے بڑھنا ہے ایمان کے اس میں، یہ ایمان تقوی والی چیز ہے. جب یہ چیز ہے تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے. پھر ان کے بارے میں نیک اور بد، سوال اور جواب، حقائق کی وضاحت اگلی آیت میں مزید وضاحت تفصیل آئیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.